الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وتطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة بسلام. محترم حاضرین گرامی، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان میسر فرمایا ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو یہودی تھے، ایک ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک آدمی نیکیوں کا بڑا حریص تھا، ہر اچھائی میں پیش رہتا تھا، ہر عبادت میں آگے رہتا تھا، موقع تلاش کرتا تھا اللہ تبارک تعالی کی راہ میں جہاد کا. اور ایک بار موقع آیا جس میں وہ انتہائی جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا جو عبادتوں میں اتنا حریص نہیں تھا اور اس قدر جذبہ اور آگے بڑھ کر کام کرنے کا شوق اتنا نہیں تھا نسبتاً، اس کی وفات 1 سال کے بعد ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں مسلمان بھی کھڑے ہیں. ایک فرشتہ جنت سے آتا ہے
اور جو آدمی 1 سال کے بعد وفات پایا تھا اسے کہتا ہے کہ آئیے آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اجازت مل چکی ہے، آپ جنت میں انٹری کیجیے، آپ کے داخلے کا پروانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی ابھی اس کو اجازت نہیں ملی ہے اور جو 1 سال کے بعد وفات پایا ہے اسے اجازت مل جاتی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کے دوسرے ساتھی کو کہتا ہے کہ اب آپ کو بھی پروانہ مل چکا ہے، آپ بھی اندر تشریف لائیے۔ اور وہی فرشتہ تیسری بار آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی آپ کا ٹائم نہیں ہوا ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح اپنے ساتھیوں کو جب اس خواب کو بتایا، لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں کو تعجب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کا جو ساتھی جو 1 سال کے بعد وفات پایا تھا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا رمضان کا مہینہ پایا تھا، اللہ نے جو اس کے مقدر میں رکھا تھا اس نے اتنا روزہ رکھا اور جو نمازیں لکھی تھی نمازیں پڑھی ہیں۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جس نے ماہ رمضان پایا 1 سال زیادہ اور جس نے کم پایا ہے، دونوں کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری زندگی دراز کی ہے اور ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف کھانا اور پانی چھوڑ دینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور نفس کی تربیت میں جو سب سے اہم چیز ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تقوی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور معمولی چیز پر قناعت کر جائے اور آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ آدمی ڈرتا رہے، آدمی لرزتا رہے، کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے جہنم کی عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور صرف بیٹھا رہے، کوئی تیاری نہ کرے، عبادتوں میں کہیں پہل نہ کرے، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ عمل جاری رکھیے، آپ محنتیں جاری رکھیے، آپ عبادتیں کرتے رہیے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریے۔ آخرت کی تیاری جو شخص جتنے بہتر انداز میں کرتا ہے، گویا کہ وہ اتنا ہی پرہیزگار ہے، اتنا ہی صاحب تقوی ہے اور اتنا ہی متقی ہے۔ اور جو اس میں لاپرواہی کر رہا ہے، گرچہ اس کا دل نرم ہے، گرچہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، گرچہ وہ نماز پڑھنے آتا ہے، گرچہ وہ روزے رکھتا ہے، لیکن دیگر تیاریوں میں وہ لاپرواہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ متقی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو وہ کرتا رہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی، جنہیں اقرأ الصحابہ کہا جاتا تھا، یعنی بہت اچھی قرأت تھی ان کی اور قرآن کے احکام سے واقف تھے، قرآن کے مخارج اور تجوید سے بہت اچھی انداز میں جو ہے واقفیت انہیں حاصل تھی۔ انہیں اقرأ الصحابہ کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری تھے۔ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں قرآن پاک میں تقوی کا لفظ آیا ہوا ہے، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تو اس تقوی کی آپ کی نظر میں تعریف کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا دیکھیے، آپ کا اگر گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے پوچھا کبھی گزرے ہو ایسی راہوں سے کہ جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں، جھاڑی ہو ایسی جو خاردار ہو، اور وہاں سے تم کبھی گزرے ہو؟ کہا بارہا گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرے ہو؟ کہا دامن سمیٹتا ہوں، سبل سبل کے چلتا ہوں، دیکھ دیکھ کے قدم بڑھاتا ہوں اور گزر جاتا ہوں کانٹوں سے بچتے ہوئے۔ تب انہوں نے کہا یہی تقوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہو،
संभल के कदम उठाओ, सोच समझ के इक़दाम करो। अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीजों से मना किया है उनसे बच बचा के चलो। ये कांटे हैं तुम्हारे लिए, ये खारदार झाड़ियां हैं तुम्हारे लिए, मरगूबात बहुत सारी हैं और फूलों के शीश तुम्हारी राहों में बिछाए जाएंगे, लेकिन तुम संभल के जब चलोगे, सोच के कदम उठाओगे, तब यही तकवा है। तो ये तकवे की तारीफ अल्लामा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह कहते हैं कि इंसान दो तरह की तबीयतें लेकर आता है या दो तरह की तबीयतों वाले लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो लापरवाह होता है, जो भी मुंह में आता है बोल जाता है और जो भी देखना चाहता है देख लेता है, जिसको भी सुनना चाहता है सुन लेता है और जो भी सामने आता है उठा के खा लेता है। लेकिन एक तबीयत ऐसी होती है जो एहतियात वाली होती है, जो जब भी आदमी जब बोलता है तो सोचता है और जब भी देखता है तो गौर करता है, जब भी कोई इक़दाम करता है तो अंजाम पे नजर रखता है, कोई चीज खाता है तो सोच समझ के खाता है। तो इसी का नाम तकवा है। कुरान करीम ने इसी को तकवा कहा है। यानी आप मोहतात हो जाइए, आप अपनी जबानों में मोहतात हो जाएं, अपने इक़दाम में मोहतात हो जाएं, अपनी नजरों में मोहतात हो जाएं और अपनी सोच और फिक्र में मोहतात हो जाएं। हर काम गौर फिक्र के साथ करें, तब ये आप मुत्तकी कहलाएंगे कुरान करीम के जो है नजरिए से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत सारी अहमियत और फजीलतें आपकी शरीयत में मौजूद है। नबी अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द वस्सैना लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। अल्लाह तबारक तआला ने तुमसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं, जिन्हें हमने किताब दी है, जिन्हें हमने हिदायत दी थी, जिनकी तरफ हमारी वही जाती थी, उन्हें हमने वसीयत की है और तुमको भी वसीयत कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला का खौफ दिल में लाओ, अल्लाह तबारक तआला से डरने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक तआला का डर ही तुम्हारा मकाम तय करेगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह तबारक तआला के नजदीक तुम्हें सबसे मुहतरम हुआ है, सबसे मुअज़्ज़ज़ हुआ है जो अल्लाह तआला से सबसे ज्यादा डरता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर आप अल्लाह तबारक तआला की रहमत चाहते हैं, अगर आप सेहत चाहते हैं, अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप माल में इजाफा चाहते हैं, तो अपने दिल में अल्लाह तबारक तआला का डर बसा लीजिए। अल्लाह आपको ये नेमतें ऐसे दे देगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसे नवाज देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि अल्लाह तबारक तआला कैसे कैसे नवाजता है। तो अल्लाह तआला ने कहा तक़वे का ये असर है और ये तक़वे की ताकत है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम लोग अल्लाह तबारक तआला के लिए सब्र करोगे, व तत्तकू और तक़वा दिल में रखोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो इनकी चालें, इनकी साजिशें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आज हमें डर लगता है लोगों की साजिशों से, आज हमें खौफ है दुश्मनों की चालों से। अल्लाह तबारक तआला कहता है कि चालें तो ये चलेंगे, तदबीरें तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये चाल चलना बंद नहीं करेंगे, तुम्हें अपने दिल से करीब नहीं करेंगे, तुम उनके दुश्मन रहोगे यहाँ तक कि हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि उनके दीन में दाखिल हो जाओ, यहाँ तक कि उनके दीन के पैरोकार हो जाओ। इसके अलावा तुम्हारी रवादारी के प्रोग्रामों से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी इंसानियत नवाजी से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कमजोर समझा जाएगा। तो ये तुमसे खुश वक्त होंगे जब तुम उनके दीन की पैरवी करोगे, उनकी मिल्लत की पैरवी करोगे। तो ये दुश्मन तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहेगा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें होती रहेंगी और इससे बचाव का एक बेहतरीन रास्ता यह है कि सब्र करने वाले बन जाओ, जज्बाती नहीं। मुकाबला दुश्मन का कैसे किया जाता है? जज्बात से नहीं किया जाता है बल्कि सब्र के साथ किया जाता है। आप सब्र कीजिए, आप इंतजार कीजिए, अल्लाह तबारक तआला से लव लगाइए, अपनी तदबीरें अख्तियार कीजिए, अपनी तैयारियां कीजिए, अपने कौम की तामीर के लिए काम कीजिए और मजबूत बनने की कोशिश कीजिए। सब्र के साथ अपने मिशन में लगे रहिए और अल्लाह तबारक तआला से रिश्ता कटना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से जुड़े रहिए, अल्लाह तबारक तआला की बंदगी
زندگی کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ جن عبادتوں کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ان عبادتوں کو انجام دیتے رہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمن کی چالیں تم سے دور کر دے گا. واللہ لا یضرکم کیدہم شیئا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ واللہ محیط بما کانوا یعملون. اللہ کو خبر ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل ہے. اللہ بہت بہتر انداز میں جانتا ہے. اس کی کائنات میں پتا بھی ہلتا ہے تو اسے خبر ہوتی ہے. آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز سے آگاہ ہے. بس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. تقوی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہے. ایک مسلمان کی زندگی کی جان ہے تقوی اور روح ہے. اور جانتے ہیں کہ جسم بغیر جان کے یا جسم بغیر روح کے یہ وبال جان ہے, یہ ہمارے لیے زحمت ہے. تو جب تک آپ روح نہیں پیدا کریں گے, جب تک آپ اسلامی زندگی کی جان واپس نہیں لوٹائیں گے, تب تک آپ کی زندگی میں خوشحالیاں نہیں آ سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. آپ لاکھ کپڑے پہن لیجئے, آپ قیمتی سوٹ 1000 پہن لیجئے, لیکن آپ ابھی برہنہ ہیں, آپ کے بدن پہ ابھی کپڑا نہیں آیا ہے. کپڑا صحیح معنوں میں وہ ہے جو تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس زیب تن کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کے دل کی آبیائی ہوگی, آپ کے فکر کی آبیائی ہوگی, آپ کے سوچ میں بلندیاں آئیں گی جب آپ بالباس ہو جائیں گے, جب اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دل میں لے آئیں گے, جب لباس تقوی آپ زیب تن کر لیں گے, تب اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں آپ جو ہے قابل رحم ہوں گے. آپ کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ سنے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور دیگر عبادتیں اگر ہم دیکھیں گے تو دیگر تمام عبادتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو مقصود نظر رکھا ہے, تقوی ہی کو. جیسے نماز ایک بڑی عبادت ہے, نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. آدمی جب منکر سے بچ جائے گا, آدمی جب برائیوں سے بچ جائے گا, اسی کا نام تو تقوی ہے. کہ آدمی کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے اور وہ اس کو دھتکار دے, آدمی اس سے نظر پھیر لے, اسے گناہ کی طرف دلایا جا رہا ہو لیکن انکار کر دے, اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ نماز کا مقصد تھا. اور اسی طریقے سے زکات کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. کہ اپنے مال کا تزکیہ کر. مال کیوں دیتا ہے آدمی؟ تاکہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور اس کے دل کی صفائی ہو جائے, وہ پاک صاف ہو جائے, وہ بہتر انسان بن جائے. ایسے ہی روزے کا ایک عظیم مقصد آپ جانتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا ہے ہم نے کہ ہمیں تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے, بلکہ تمہارے نفس کا تزکیہ مقصود ہے, تمہارے دل میں تقویٰ بسانا مقصود ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں لانا مقصود ہے. ایسے ہی جو ہے حج ہے, حج کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اور تم زیادہ راہ اختیار کرو, بہترین زیادہ راہ ہے. آخرت کے سفر میں سب سے اچھا توشہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. قربانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کی خشیت دیکھنا چاہتا ہے, کس نیت سے تم نے عبادت انجام دی ہے, تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کا مال نہیں دیکھتا. اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارا ہم سے پسندیدہ چیز کا مطالبہ کرتا ہے, لیکن سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ ہے, دل میں خوف ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک آیت جب قربانی اور زکات کے تعلق سے اللہ کی راہ میں مال کی قربانی کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہ بھلائی تبھی پاؤ گے جب تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز لٹا دو گے. تب ان کا ایک پسندیدہ سرمایہ تھا, یہ پیسے والے تھے, ان کے پاس کھجور کے بہت سارے باغات تھے,
बैरुहा नामी खजूर का एक बाग था, बहुत ही खूबसूरत बाग, इंतहाई हरा भरा बागीचा था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ नमाज के बाद उस बागीचे में आते थे, आप बैठते थे, वहाँ के साए से फायदा उठाते थे, वहाँ का पानी पीते थे और तबीयत बहाल हो जाती थी। इसके मालिक को भी ये माल बहुत पसंद था। ये बागीचा अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी बहुत अजीज था। लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है, जब अल्लाह तबारक तआला की राह में खर्च की बात आती है, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला पसंदीदा चीजें मांगता है, तो मेरी नजर में सबसे पसंदीदा चीज ये बैरुहा का बाग है और मैं इसे अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में देता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये तकवे की बुनियाद पर आपके लिए खर्च भी आसान हो जाएगा। आपके लिए दिल में अगर तकवा है तो कुर्बानियां भी आसान हो जाएंगी। आपके दिल में अगर खशियत है तो इबादतें भी आसान हो जाएंगी। अगर अल्लाह का डर है तो आपके लिए रोजा आसान हो जाएगा। आपकी हलक सूखी सूखती रहे, आपको प्यास की तरफ बढ़ती रहे, लेकिन आप रोजा नहीं छोड़ेंगे। आप हीले और बहाने नहीं तलाश करेंगे। तरावीह क़यामुल लैल के लिए, तरावीह के लिए आपको बहाने नहीं ढूंढने पड़ेंगे, बल्कि आपका तकवा आपको मस्जिद खींच कर लाएगा। आपकी खशियत आपको अल्लाह के सामने रोने पर मजबूर कर देगी। लिहाजा ये रूह है हमारी जिंदगी की और इसे वापस लाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामूल ये था कि अपने दिल को जांचते रहते थे, अपनी खशियत को नापते रहते थे। एक सहाबी हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं भागते हुए और कहते हैं हंज़ला ये मुनाफिक हो गया है, परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इनसे मुलाकात होती है और कहते हैं क्या बात है? कह रहे हैं बहुत बड़ा मसला हो गया, दिल की कैफियत मेरी बदली बदली सी लग रही है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ, अल्लाह के घर में होता हूँ, तो आखिरत की याद आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से दिल लरस जाता है। लेकिन जब घर वापस आता हूँ तो दुनिया के कारोबार में मशगूल हो जाता हूँ, बाल बच्चों की मोहब्बत में खो जाता हूँ और अजीब सी कैफियत हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कमो बेश अपनी भी यही कैफियत होती है। चलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल का हाल बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं साअतन या हंज़ला, कि आराम से, इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वही कैफियत जो तुम्हारी हमारे सामने होती है, अगर वो हर वक्त रहे तो फिर तुम्हारे तकवे और तुम्हारे परहेजगारी का हाल ये हो जाएगा कि तुमसे तुम्हारी राहों पे फरिश्ते आके मुसाफा करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक तआला के लिए जो दीनदारी और परहेजगारी अख्तियार करनी है वो धीरे धीरे आती रहेगी और ये दीन के खिलाफ नहीं है, ये तकवे के खिलाफ नहीं है, ये परहेजगारी के खिलाफ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपना तकवा जांचना चाहिए, अपनी परहेजगारी जांचनी चाहिए और तकवे का जो सही मकाम है वो हमारा दिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक सहाबी को कहा कि अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, ये तकवा यहाँ है, तकवा दिल में है, तकवे का ताल्लुक दिल से है। तकवे का ताल्लुक आपकी जाहिरी हैयत से नहीं है। आपके जुब्बे बहुत आला क्वालिटी के हो सकते हैं, आपकी पगड़ी बहुत भारी हो सकती है, आपकी टोपियां बहुत ऊंची हो सकती हैं, आपके हाथों में तस्बीह लटक सकती है और आपके वज़ा कता से दीनदारी झलक सकती है, लेकिन तकवा दिल में होना चाहिए। तकवा हाथों में नहीं है, तकवा लिबास में नहीं है, तकवा जाहिरी मजहर में नहीं है, इसका ताल्लुक आपके बातिन से है। और जब कोई चीज सही जगह पर रखी जाएगी तभी उससे हकीकी मानों में फायदा होगा। एक बल्ब है, एक चिराग है, आप घर के किसी कोने में रखेंगे तो सिर्फ वो कोना रोशन होगा, लेकिन अगर आप उसे मरकजी जगह पर लाके कायम कर देंगे, आप सेंटर में रखेंगे तो पूरा घर रोशन हो जाएगा। लिहाजा अगर आप पूरा बदन रोशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नजर संभल जाए, आप चाहते हैं कि कानों से बुरी बातें ना सुनी जाए, आप चाहते हैं कि ज़बान काबू में रहे, तो ऐसी सूरत में आपको अपने दिल में तकवा बसाना होगा, आपको अपने दिल में अल्लाह तबारक तआला का खौफ लाना होगा। जरूरी है कि हम उसे अपने दिलों में बसाएं। और कैसे लाएंगे, कैसे दिल में तकवा बसाएंगे, ये इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। सबसे पहली चीज ये है
کہ آپ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو یعنی وہ روزے سے ہو اور فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اگر کوئی آدمی تم سے لڑنا چاہے, کوئی آدمی تم سے جھگڑنا چاہے تو اس کو یہ جواب دے دو کہ انی امرؤ صائم, میں روزے سے ہوں, میں بدزبانی نہیں کر سکتا ہوں, تمہاری گستاخیوں کا جواب گستاخی سے نہیں دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. یعنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے, زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے, خاص طور سے روزے کی حالت میں اسے بہکنے نہیں دینا ہے, اسے بھٹکنے نہیں دینا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکے, زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑ سکے, جھوٹی باتوں پر گواہی دینا نہ چھوڑ سکے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑے. یہ متفق علیہ روایت ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, کتنی شدید دھمکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک شخص کے خلاف دعویٰ کیا اور قسم کھا کے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لہ یا ان رجلا قال لرجل واللہ لا یغفر اللہ لہ. ایک آدمی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کو زبان کی یہ شرارت پسند نہیں آئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کسی کو یہ کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر قسم کھائے کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا کہ میں اس بندے کو معاف کر رہا ہوں جس کے تعلق سے تم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا, اور تمہارے سارے اعمال اکارت کر رہا ہوں. زبان کی ایک لغزش ہے, عبادتیں اکارت ہو گئی. زبان کا ایک ایک غلطی ہے زبان کی, اور سارے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں برباد ہو گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج تعجب کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو نہایت جرات کے ساتھ منبر رسول سے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں, لوگوں کے آخرت کے فیصلے کرتے ہیں, لوگوں پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سیدھے جہنم میں ڈالے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, انہیں اپنی جرات پر غور کرنا چاہیے. یہ جسارت ہے, یہ جرات ہے, یہ دین کے خلاف ہے کہ آپ زبان کا استعمال دوسروں کے خلاف غلط طریقے سے کریں اور لوگوں کے تعلق سے جو ہے فیصلے سناتے پھریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا, اسے جہنم میں ڈالے گا, یا فلاں آدمی فلاں فرقے کے لوگوں کو اللہ بلا حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دے گا, فلاں کا دامن تھامنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, ایسے لوگوں کو اپنی زبان کو سنبھالنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ زبان کی ایک لفظ سے بھی آپ کی ساری عبادتیں برباد کر سکتا ہے. لہذا زبان کو سنبھالنا ہوگا, زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا. تلاوت کے ذریعے سے بھی, خاص طور سے اس مہینے میں تلاوت کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ دل میں تقویٰ لے آتا ہے. نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے. آپ اگر ایک دفعہ ماہ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں تو تقریباً 3 ملین آپ کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا, نیکیوں کا انبار لگ جائے گا, اور 3 ملین آپ کے چھوٹے موٹے سیئات اور آپ کی لغزشیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں حرص ہے نماز ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کی, کتنے ایسے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ 1 یا 2 قرآن ماہ رمضان میں ختم کرتے ہیں. اگر لاپرواہیاں تھیں تو آج سے اصلاح کی ضرورت ہے, ابھی وقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائیے, اللہ کے کلام سے محبت کیجیے, قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. صدقہ و خیرات وغیرہ اور بھی 2-3 چیزیں میں نے نوٹ کی تھی. صدقہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب یہ مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ, روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی سخاوت تھی, آپ میں بڑی فیاضی تھی, اللہ کے راہ میں دریا دلی کے ساتھ خرچ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب یہ مہینہ آتا تھا تب جو ہے بعد سرسر سے بھی زیادہ نیکیاں جو ہے نیک ہو جاتے تھے, اور اس سے زیادہ نیکیوں کے حریص ہو جاتے تھے. جیسے ہوائیں چلتی ہیں سب کو فیض پہنچاتے جاتی ہیں, اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سب کو فیض پہنچاتے تھے، سب پر رحم کرتے تھے، سب پر صدقہ و خیرات خرچ کرتے تھے، سب کی دل جوئیاں کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے غریبوں کا درد اپنے دلوں میں محسوس کریں، اپنے فقراء اور مساکین پر توجہ دیں، اور ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی بھی معنی میں رحم اور کرم کرنے کی طاقت بخشی ہے تو آپ ان پر رحم کیجئے، ان پر آپ احسان کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے، اپنے منصب اور اپنی قوت کے ذریعے سے یا اپنے مال کے ذریعے سے ہر طرح لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے اس کا جو اصل ہدف ہے یعنی تقویٰ، وہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ جو اس جتنے اسباب ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم